بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، اور وہ ہے اسلامی زندگی اور گھرانہ۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں، اسلام گھر کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، اسلام مسکراہٹ، نرم لہجہ، محبت، صبر اور تحمل کا نام ہے۔ اسلامی گھر وہ ہے جس کے دروازے پر لکھا ہو یہاں اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ گھر صرف چار دیواری نہیں، گھر ایک یونیورسٹی ہے جہاں بچہ پہلی بار لفظ اللہ سیکھتا ہے۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، جہاں باپ کی تربیت نسلوں کو بنا دیتی ہے، جہاں پر بہن کی حیا گھر کی زینت بنتی ہے، اور جہاں بھائی کی غیرت خاندان کی عزت بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور پھر فرمایا، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، کسی انسان کا اصل اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، کیونکہ باہر سب میٹھا لہجہ رکھتے ہیں، اصل سچ گھر میں بولتا ہے۔ گھر میں رحمت صرف قالین، صوفے یا لائٹوں سے نہیں بلکہ چند چیزوں سے آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے، نماز باجماعت سے، ادب اور احترام سے، والدین کی دعاؤں سے، اور دلوں میں محبت رکھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جانتے ہو جنت کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جنت کی خوشبو آتی ہے ماں کی مسکراہٹ سے، ابا کے صبر سے، بہن کے حیا سے، بھائی کی ذمہ داری سے، اور بچوں کے ادب سے۔ اگر تم نے گھر کو جنت نہیں بنایا تو دنیا میں محل بھی بنا لو، چین نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سب سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ بھائیوں، ماں کی دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، باپ کے دل سے نکلی ہوئی آہ نسلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ایک نوجوان بہت پریشان تھا، نماز بھی پڑھتا، صدقہ بھی دیتا، مگر کام بنتے نہیں تھے۔ کسی عالم نے کہا، جا اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ، بس اس کی خدمت کر۔ چند ہفتوں میں اس کی تقدیر بدل گئی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور تقدیر بھی۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیسے ہو سکتا ہے؟ چھپاتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، زینت بنتا ہے، یہی نکاح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اللہ اسے قیامت کے دن خاص انعام دے گا۔ پیارے بھائیوں، بیوی صرف کھانا پکانے والی نہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رحمت ہے، گھر کا سکون ہے۔ اور بہنوں، شوہر صرف ATM نہیں، وہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ چھوٹا سا مکالمہ ہے سوچنے کے لیے۔ شوہر کہتا ہے، گھر میں سکون نہیں، بیوی کہتی ہے محبت نہیں، بچے کہتے ہیں ٹائم نہیں، بزرگ کہتے ہیں ادب نہیں۔ جس گھر میں آذان ہو، قرآن کی آواز ہو، وہاں کیسے برکت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فجر کے وقت جب آذان ہوتی تو بچے، صحابہ، امہات المومنین سب اٹھ جاتے، کیونکہ ان گھروں میں ایمان کی ہوا چلتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں آذان کی آواز آتی ہے مگر موبائل بند نہیں ہوتے، ٹی وی چینل نہیں بدلتا۔ یہی وجہ ہے کہ سکون غائب ہے۔ بہن بھائی آپس میں لڑتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے جنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر بھائی بہن کی عزت کرے، بہن بھائی کی خدمت کرے تو اللہ کبھی ایسا گھر خالی نہیں چھوڑتا۔ بچے باپ کے جوتے نہیں دیکھتے، بچے باپ کے قدم دیکھتے ہیں۔ اگر باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بچہ کہے گا، ابو بھی تو نہیں پڑھتے۔
اگر ماں زبان سے قرآن سکھائے اور خود موبائل میں لگی رہے تو بچہ نہیں سیکھے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کا مطلب بچے کو دنیا دار بنانا نہیں بلکہ انسان اور ایمان والا بنانا ہے۔ محبت کے لیے پیسہ نہیں، صرف 3 چیزیں کافی ہیں: اچھا لہجہ، معاف کرنا، تھوڑا سا وقت دینا۔ صبح کے وقت سورہ یاسین، شام سورہ واقعہ، گھر میں آتے ہوئے سلام، رات سونے سے پہلے سورہ ملک، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت، کھانے سے پہلے بسم اللہ۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے محبت، رزق، صحت اور سکون سب بڑھ جاتے ہیں۔ جانتے ہو سب سے خطرناک گناہ کیا ہے؟ نہ سود، نہ شراب، نہ چوری، بلکہ کسی بے قصور دل کو توڑ دینا، خاص طور پر ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بہن کا، بچے کا۔ یہ زخم زبان سے نہیں بھر سکتا، یہ زخم اللہ کی رحمت سے ہی بھرے گا۔ جھوٹ، بے پردگی، گالی گلوچ، نماز سے غفلت، والدین کی بے ادبی، اگر یہ چیزیں گھر میں ہوں تو فرشتے نہیں آتے، شیطان رہتا ہے۔ آج ایک فیصلہ کریں، روزانہ ایک ساتھ بیٹھیں، سلام اور مسکراہٹ عام کریں، غصہ کم کریں، معافی زیادہ دیں، والدین کی خدمت کریں، قرآن کی آواز گھر میں گونجے اور ہر رات ایک دوسرے کو دعا دیں۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمیں اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھا بھائی، اچھی بہن، اچھا بیٹا اور فرما بردار بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔